ہم نے آج بات کرنی ہے ایک ایگزیکٹو اسکل پر، جو ایک واحد ایگزیکٹو اسکل ہے جو اپنی فل میچورٹی تک پہنچتی ہے. اس کا نام ہے رسپانس انہیبیشن. ویسے تو 12 کی 12 اسکلس جو ہیں ایگزیکٹو اسکلس وہ بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی بہتر فنکشننگ کے لیے اور پرفارمنس کے لیے، لیکن یہ ایک وہ واحد اسکل ہے جو بچپن سے شروع ہوتی ہے اور فل اپنے پیک تک پہنچتی ہے. دیکھیں جو ہمارے برین میں ہارڈ وائرڈ ہے نا، جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ 12-14 ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو ڈھیر سارے، جیسے ہم ڈینائل کے پیٹرنز آپ کو یہاں پر پڑھاتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی 10-12. اس کے علاوہ ڈینائل کے 300 سے زیادہ پیٹرنز ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو عام طور پر بہت زیادہ یوز ہوتی ہوں، ٹھیک ہے. باقی اگر ایگزیکٹو اسکلز آپ اور بھی سیکھیں تو حرج کوئی نہیں ہے اس میں. انہیبیشنز کا مطلب ہے ان ارجز کو روکنا جن کو ایکسپریس کرنا شاید اناپروپریٹ ہو. تھوڑا مشکل ہو نہیں، جیسے چلیں اگزامپل سمجھاتے ہیں. جیسے دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے کا گالیاں دینے کو دل کر رہا ہے، تو جب وہ اپنے اس گالیاں دینے والے رویے کو روکے گا تو وہ اسے انہیبٹ کر رہا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے نہیں کہتے کہ نشے کر کے ان کی انہیبیشنز بہت پور ہو گئی ہیں، تو وہ والی باتیں بول رہے ہیں جو سوشل گیدرنگز میں شاید نہیں بولنی چاہیے. انہیبیشنز کا مطلب ہوتا ہے وہ پردہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. جی اچھا، رسپانس انہیبیشن کی جو ویکنیس ہوگی نا اس کو امپلسیوٹی بولتے ہیں. یعنی جب کوئی بیریئرز نہیں ہوتے، کوئی انہیبیشنز نہیں ہوتی، ویکنیس، یعنی یہ ایگزیکٹو اسکلز یا تو ہمارے اندر ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں یا ہمارے اندر ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر یہ ہمارے اندر ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہے تو ہم ان ارجز میں، اس سوچوں میں جلدی گیو ان نہیں کرتے جو ہمیں کسی ڈیزاسٹرس بیہیویئر میں انگیج کریں. لیکن اگر یہ ایگزیکٹو اسکل ہمارے اندر ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے یا انہیبیشنس نہیں ہے اور رسپانس انہیبیشن ہماری کمزوری ہے تو پھر ہم امپلسو ہوں گے. غیر سوچے سمجھے کوئی کام کر دینا، کسی چیز پہ اٹینشن نہ دے پانا، ڈسٹریکٹ ہو جانا جلدی سے. جیسے یہاں سے دروازہ کھلتا ہے، کتنے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں؟ سب جاتے ہیں. کوئی ڈسٹریکشن ہو جائے، کوئی باہر سے آواز آ جائے تو آپ کا دھیان فوراً ادھر چلا جائے. تو آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ نے انگیج کیا ہوتا ہے جو شاید امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ اس سے یوں آپ کا دھیان ہٹتا ہے اور کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ رسپانس انہیبیشن کی ویکنیس ہے کہ آپ اس رسپانس کو انہیبٹ نہیں کر سکے، روک نہیں سکے، اور آپ کا دھیان فوراً سے ادھر چلا گیا. پیچھے سے کسی نے کوئی بات کی ہے تو فوراً پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، یا ایک ارج سی ہو رہی ہے کہ جوک کریک کیا جائے اور وہ کر دیا بغیر روکے. کہ پریکٹس ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ ویکنیس بن چکی ہوتی ہے نا تو پھر اس پر پریکٹس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہوتا. یعنی جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اب مجھے بتائیں ذہن میں خیال آیا ہے کہ ڈرگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً سے دھیان اس طرح چلا گیا، آپ اس چیز کو انٹرٹین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیلر کو کال، ادھر کال، یا پھر ایک جگہ آپ کا ڈیلر ہے تو آپ گزرنا کہیں اور سے ہے تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں چلو وہاں کا چکر لگا گزر جائے، تو میں نے کون سا خریدنی ہے، تو گاڑی ایسے ہی وہاں پر لے جانا اور پھر سوچنا کہ چلو اس کے گھر کے باہر سے گزر جاتا ہے، ایسے بس دیکھ لوں گا کہ صحیح بھی ہے گھر کے نہیں. تو وہاں سے گزرتے تو پھر اندر حال چال پوچھنے بھی چلے جاتے ہیں تو واپسی پہ کچھ لے آتے ہیں. تو یہ رسپانس انہیبیشن کی ویکنیس کی نشانی ہے کہ آپ سے ایٹ فرسٹ پلیس وہ رسپانس، وہ ارج انہیبٹ ہوئی نہیں جس کو ہو جانا چاہیے تھا. پھر آپ لوگ فیملی میٹنگز میں یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آج میٹنگ اچھی ہوئے گی، آج ہم کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کریں گے، لیکن اتنا فلو کے ساتھ آگے جاتے رہتے ہیں کہ بس فیملی میٹنگ بھی ساؤتھ جانا شروع ہو جاتی ہے، موڈ مزاج بھی، آواز بھی، بیہیویئر بھی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا ان رسپانسز کو تو میں نے روکنا تھا. پھر کسی بھی کلاس یا گروپ میں بیٹھے ہوئے ایک ارج سی آتی ہے کہ ایک کان میں بات کرنی ہے، کسی پہ کوئی کامنٹ کرنا ہے، کوئی ایسی بات کرنی ہے جس پہ پتہ ہے کہ ہنسی آئے گی اور ڈیکورم خراب ہوگا، لیکن وہ ارج رکتی نہیں ہے. تو خالی صرف یہاں پر نہیں، اگر ہم اس کی ویکنیسز دیکھیں نا تو ہمیں اتنی چیزیں، کبھی کھانا یا کھاتے ہوئے یا چائے پیتے ہوئے منہ جلا ہے، جلدی گرم کھا لیا ہو، یہ رسپانس انہیبیشن کی ویکنیس کی نشانی ہے کہ آپ سے اتنا بھی صبر نہیں ہوتا اور آپ جلدی ایک بائٹ لے لیتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے اوہو یہ بہت زیادہ گرم تھی، یا چائے پیتے ہوئے. بائیپولیرٹی نہیں، امپلسیوٹی اٹ سیلف ایک سمٹم ہے. ضروری نہیں ہے بائیپولیرٹی ہو تو امپلسیوٹی آئے گی. تو میں نے کہا اگر ایک آدھا دن وہ فیک کر بھی لیتے ہیں کہ وہ ہاتھ روک کے خرچ کریں تو تیسرے دن پھر وہ کر لیں گے ویسے ہی. تو ہم نے اور آپ نے جب تک ختم نہیں ہوتے، تو میں نے اور آپ نے اس چیز میں اپنے آپ کو نہیں تھکانا کہ ہم پکڑیں کسی طرح سے ان کو. چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا خود ہی، سلمان صاحب آ جاتی ہیں نا،
جتنی مرضی 7 پردوں میں ہو، چیزیں تو آنی ہے سامنے. تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ امپلسو نیچر، انہیبیشنز کا خراب ہونا، کوئی بھی پور ڈیسیجن میکنگ، اسٹریس ٹالرنس کا اچھا نہ ہونا، رسک کو اسیس کرنے والی صلاحیت نہ ہونا، یہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی. ابھی میں نا ایک انکوائری ڈیل کر رہی تھی. انکوائری ان میٹنگس کو کہتے ہیں جس میں کوئی فیملی فرسٹ ٹائم آتی ہے انفارمیشن لینے کے لیے اور اپنی ہسٹری بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کیس ہے. تو میں ابھی ایک انکوائری ڈیل کر رہی جس میں ان کے فادر کا زیادہ ایمفیسس اس چیز پر تھا کہ آپ لوگ جب ٹیسٹ ہی نہیں کرتے تو آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ فلاں مسئلہ ہے آپ کے بچے کے ساتھ. آپ لوگ تو ہٹ اینڈ ٹرائل کر رہے ہیں صرف. تو اب مجھے ایسا لگ رہا تھا ایک پوائنٹ پہ آ کر کہ ہم کسی طرح ان کو کنونس، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو کنونس کرنا کہ جی آپ ٹریٹمنٹ میں لے کر آئیں، لیکن بات اس طرف جا رہی ہے کہ ہمارا رول وہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم بتائیں جی نہیں آئیں ٹریٹمنٹ میں. میں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ سائیکیٹری میں ضروری نہیں آپ ٹیسٹ کراؤ تو پتہ چلے کہ کون سا برین کا ایریا ڈیمیج ہے اور ڈوپامین کیسے اور فلاں چیز کیسے. آپ برین کے لیولز کو دیکھ سکتے ہو، لیکن سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف بیہیویئرس. آپ کسی کے رویے دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ اس بندے کے کیمیکلز کیا ہوں گے. ہماری تو ظاہر ہے پھر ان سمٹمس سے ہی پتہ چلے گی نا. فار نو ریزن آپ چیخ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے چیزیں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کو نہیں نظر آ رہی. کیا یہ رویہ انف نہیں ہے؟ کیا یہ پوری ایویڈنس نہیں ہے کہ ذہن میں مسئلہ ہے؟ اگر ایک بندہ فار نو ریزن بہت اچھے موڈ میں ہے، اوور اسپینڈنگ، اوور ٹاکیٹیو، فلائٹ آف آئیڈیاز، پریشرڈ اسپیچ اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے رویے یہ ہیں، تو کیا آپ بتا نہیں سکتے ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کسی بیماری کا دیکھ کر جی کہ یہ بیماری ہے؟ دیر از اے ڈفرینس نا. ہمارے جو دوسری بیماری ہیں باڈی کی، اس کے لیے اور طرح سے ٹیسٹ کر کے کچھ ویلیوز دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کوئی تکا نہیں ہے، باقاعدہ ہر بیماری کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا موجود ہے. آپ اس میں سے سمٹمز میچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ بیماری ہے. بات صرف سمجھانے کی یہ ہے کہ رسپانس انہیبیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان سارے رسپانسز کو انہیبٹ کرنا ہوتا ہے، روکنا ہوتا ہے جن کو روکنا چاہیے. جیسے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے ایک رول بنا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں سے جاتے ہوئے اجازت لینی ہے، یہ رول بنا ہوا ہے نا. لیکن جب کوئی اجازت نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روڈ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس ارج کو انہیبٹ نہیں کر پا رہے جس کو کر دینا چاہیے. یعنی کہ میں چلا جاؤں یہاں سے، میں واش روم کے لیے چلا جاؤں، میں کچن میں چلا جاؤں، میں آ رہا ہوں فلاں چیز کروں. نہیں، اسپیکر سے پوچھ کر جانا ہوتا ہے، یہ اجازت ہوتی ہے. اور یہ بات آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو نہ پتہ چلی ہو یہ بات. 100 دن آپ انڈورس میں رہے ہیں، آپ کبھی اٹھ کے گئے ہیں یہاں سے باہر؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھاتی ہوں. آپ سب نے، خاص طور پر جو پیشنٹس انڈورس میں ہیں نا، انہوں نے تو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. یہ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے نا انڈورس سے آؤٹ ڈورس کی، اس کو جتنا سموتھ رکھ سکتے ہیں نا اتنا رکھیں، کیونکہ یہ رول ریورسل میں آپ کو ایک اسپر آف دا مومنٹ میں لے جاتی ہے. اور رول ریورسل جہاں پر ہوا نا وہاں پر چیزیں خراب، ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. میں بتاتی ہوں. ہم نے اس ٹرانزیشن کو اتنا سموتھ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ ڈراسٹیکلی چینج ہونا ہے آپ کا انوائرمنٹ. جیسے پہلے آپ کو ٹچ اینڈ گو میں لے کر جاتے ہیں، ہارڈلی 2-4 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ کو سپروائز میٹنگس میں لے کر آتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑی لمبی سپروائز میٹنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں، پھر آپ کو ان سپروائز میں بھیجتے ہیں، پھر آپ کو فری فلوٹ پہ بھیجتے ہیں، پھر آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس میں سے آپ آرام سے گزریں. ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے اور پھر کسی سے ملنے نہیں دیا اور پھر اچانک ہی باہر بھیجے اور پھر کو پتہ بھی نہیں رکھا. یہ ٹرانزیشن اسموتھلی اس لیے ہونی چاہیے تاکہ آپ کے برین کو اور آپ کو شوق نہ لگے کہ جی اب میں آزاد اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اچھا، اب جب یہ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو جب آپ لوگ اگلے دن آؤٹ ڈورس میں آتے ہیں تو بھی آپ پیشنٹ ہی ہوتے ہیں. انڈور کے پیشنٹس کو فار دا لیک آف اے بیٹر ایکسپریشن کوئی پرزنرز نہ سمجھا کریں. انڈور کے پیشنٹس بھی اپنے آپ کو اور باقی لوگ بھی، کہ یہ تو کیونکہ انڈورز ہے نا تو جو مرضی کر لو ان کے ساتھ. نہیں، انڈورز آؤٹ ڈورز جو شروع سے ہی آؤٹ پیشنٹ کے طور پر تھے وہ بھی سارے لوگ سیم رولز کو فالو کرتے ہیں. سیم، آپ بھی ہمارے پیشنٹ ہیں، آؤٹ ڈورز والے بھی ہمارے پیشنٹ ہیں، ہر ایک پر سیم رول اپلائی ہوتا ہے. لیکن میں نے کبھی کبھی اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب پیشنٹس آؤٹ ڈورس میں چلے جاتے ہیں نا تو وہ نہیں تھا کہ
ایک دم سے ہی جذبات بدل جاتے ہیں, زندگی بدل جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ اور سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب تو میں آؤٹ ڈور, اب تو مجھے کوئی کچھ کہہ کے دکھائے. اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو روکنے لگے تو کہتے ہیں میں آؤٹ ڈور ہوں, انڈور نہیں ہوں اب میں. تو کیا مطلب آؤٹ ڈورس ہوں؟ اسٹاف کو ایسے جھڑکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ انڈورز ہوں میں, پیچھے ہو جو, کوئی چیکنگ نہیں کروانی میں نے. کیا مطلب انڈورز بیچارے ساری سختیاں اور وہ چیزیں ان کے لیے سارے رولس نہیں. ہاں اٹھ کے سیم 3 بجے تک انڈورز میں کبھی چائے نہیں ملی, ٹھیک ہے, یعنی 3 بجے کے بعد, سوری. یہاں پر آتے ہیں تو پورا جیسے کوئی سنیما میں نہیں آ رہے, چائے کا کپ پکڑا ہوتا ہے, سینڈوچ آپ ہی کے لیے سب کچھ. لیکن میں صرف وہ کانسیپٹ سمجھا رہی ہوں کہ بہت دفعہ منع کیا ہے, یہ حل نہیں ہے عبدالواسع, یہ بالکل حل نہیں ہے. حل یہ ہے ہم آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. اب مجھے آج کیا, ہاں ایک وہی جو میں انکوائری ڈیل کری تھی, وہ ان کے فادر کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں نا, کوئی دوائی بتائیں, ہم اس کو ملک شیک میں ملا کر دے دیا کریں, ہم اس کو چائے میں, یوگرٹ میں. میں نے کہا یہ حل نہیں ہے, کتنی دیر دے لیں گے ایسے دوائی؟ چوتھے دن اس کو فلیور پتہ چل گیا, یا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ والا دہی کھانے کے بعد مجھے کچھ ہوتا ہے, تو وہ کھانا چھوڑ دیں گے. حل یہ ہے کہ آپ ان کو امپاور کریں. 1-on-1 سیشنز ہوتے ہیں جس میں کاؤنسلرز آپ کو اپنے آفس میں بلاتے ہیں, آپ کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ والا ٹاسک سکھا دیں, یا مجھے یہ والی اسکل سکھا دیں, یا میں آج کل اس چیز میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میرے ساتھ اس چیز سے بات کر دیں. تو اس میں کچھ سچویشنل کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, کوئی اسکل کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر آپ ڈائریکٹلی کوئی اسکل سیکھ رہے ہوتے ہیں. پرفیکٹ کسی کی بھی لائف نہیں ہوتی, کبھی کبھار اس طرح کی سچویشنز ہو جاتی ہیں اور آپ اس ہکپ میں سے باہر نکل آتے ہیں. لیکن آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا ٹائم بھی مینیج کرنا چاہیے, یعنی آپ کو ٹائم مینجمنٹ سیکھنی چاہیے, جو کہ ایک دوسری ایگزیکٹو اسکل ہے. ہماری تو اس میں بھی بہت ویکنیس ہے, نہ ٹائم پر کوئی چیز شروع ہوتی ہے, نہ ٹائم پر کوئی چیز ختم ہوتی ہے. چاہے وہ شاپنگ کے لیے جانا ہو, کبھی کسی نے ڈیسائیڈ کیا ہے 5 بجے جانا ہے تو 6:30 میں نے گھر ہونا ہے, بہت اچھی بات ہے. کبھی کسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا آج ہم پارک جا رہے ہیں تو واپسی کا ٹائم کیا ہوگا, کبھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم ریلیٹیوز کے گھر جا رہے ہیں تو واپس کب آنا ہے, کبھی یہ ڈیسائیڈ کیا ڈنر کرنے جا رہے ہیں تو واپس کب آنا ہے. تو ڈنر کرنے جانا ہے, اس کے بعد کافی, اس کے بعد آئس کریم, اس کے بعد مووی, مطلب پتہ نہیں کیا, فن آفٹر فن, فن آفٹر فن. تو اب تو بیچ میں کروزنگ بھی ایڈ ہو گئی ہے, تو چیزیں ایڈ ہی ہوتی جا رہی ہیں. تو صبح ہی پھر جب تھک ٹوٹ کے واپس آتے ہیں نا, بس سو جاتے ہیں. یعنی امپلسولی آپ نو نہیں کہہ پاتے کسی کو, اور آپ کہتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا, اور پھر بعد میں کہتے ہو میرے پاس تو خود ٹائم نہیں ہے, میں کیا کروں. یا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے یہ چیز بورو کرنی ہے آپ سے, اور آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے لے لو, اور بعد میں آپ سوچ رہے ہو کہ نہیں میں دینا نہیں چاہتا تھا. اس سے کیسے نکلا جائے؟ لرن ٹو نو ہاؤ ٹو سے نو. سیلف ہارم میں کافی ساری چیزیں, مجھے پتا تھا اس پہ کافی سارے کویشچنز آئیں گے, اس لیے میں اس کے لیے بڑی پریپیئر ہو کر آئی تھی. میں نے پچھلے دنوں بھی یہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ سیلف ہارم ایک ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں آپ اپنے آپ کٹس لگاتے ہیں صرف, جس میں آپ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں. یہ سیلف ہارم کی کچھ ایکسٹریم شکلیں ہیں. سیلف ہارم بیسیکلی اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی انر پین کو ڈائیورٹ کر رہے ہوں یا ڈسٹریکٹ کر رہے ہوں کسی آؤٹر سرفیس کی چیز سے. سیلف ہارم کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے صرف کوئی سوسائڈ کر لے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کوئی ڈھیر ساری نیند کی گولیاں کھا لے, اس کا مطلب ہرگز صرف یہ نہیں ہے کوئی کٹس لگا لے, کوئی مطلب مار دے اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے آپ کی انر پین جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے آپ کو فار دا ٹائم بینگ بے شک لیکن ڈسٹریکشن ملے. بہت سی چیزیں ہیں جو فیشن میں کنسیڈر ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ ٹرینڈز کو فالو کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ڈرگس بھی تو لوگ ٹرینڈز کو فالو کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. کیا یہ سیلف ہارم ہے کہ نہیں ہے؟ سگریٹ لوگ صرف پیئر پریشرز کو ہینڈل کرنے کے لیے پیتے ہیں, سیلف ہارم ہے کہ نہیں؟ ہر وہ چیز جو فیشن کے نام پر کی جائے ضروری نہیں ہے وہ فیشن ہو, اس کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ضروری ہوتی ہے دیکھنی. جیسے لوگ جب اپنے آپ سے تھک جاتے ہیں اور وہ اتنی مزری میں ہوتے ہیں تو وہ آل ٹوگیدر اپنا ایک گیٹ اپ چینج کر لیتے ہیں, جس سے فور 2 to 3 days ان کو اچھی خاصی ڈسٹریکشن ملتی ہے. وہ اپنے بالوں کا کلر چینج کر لیتے ہیں, وہ اپنی ہیئر کٹ چینج کر لیتے ہیں, وہ اپنی بیئرڈ پوری وہ کلین شیو ہو جاتے ہیں اگر ان کی بیئرڈ تھی تو, یا اگر ان کی بیئرڈ کلین شیو ہو تو وہ بیئرڈ رکھنا شروع کر دیتے ہیں.
تو وہ کچھ ایسا کرتے ہیں اپنے ساتھ جس سے ان کی فزیکل اپیرنس میں کچھ چینج آ جائے, اور وہ چینج ایک ڈراسٹک چینج ہو, اور اس سے 2-4 دن ان کے پرسکون گزر جائیں. لیکن مسئلہ یہ کہ 2-4 دن کے بعد پین وہیں پر ہوگی. جو بھی چیز جو ایٹ فرسٹ پلیس آپ کو ہرٹ کرنی چاہیے اور وہ آپ کو ہرٹ نہیں کر رہی, دیٹ مینس آپ کے اندر بہت پین ہے. اور لوگ ٹیٹوز بھی اسی لیے کرواتے ہیں, لوگ پیئرسنگ بھی اسی لیے کرواتے ہیں. میں اس کو اوور جنرلائز نہیں کر رہی کہ سب یہی کرتے ہیں, لیکن جو بندہ اس نیت سے کروا رہا ہے نا وہ سیلف ہارم کر رہا ہے. جو بندہ اس نیت سے کروا رہا ہے کہ مجھے ڈسٹریکشن چاہیے, مجھے کوئی نئی چیز چاہیے, آئی ایم سک آف ایوری تھنگ, مجھے یہ ان کو, کیونکہ وہ نام فیشن کا ہوگا نا, اس کو پروب کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک ریسرچ ہے جو بہت پیئر ریویوڈ ریسرچ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ, اب انہوں نے اوور جنرلائز کیا اس چیز کو, جتنے بھی لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں نا ان کے اندر موڈ ڈس آرڈر میں جانے کی ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر اس اسپیسیفک جینڈر میں بھی آپ اوور پیئرسنگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی. میں نے کہا کہ ہر چیز جو ایکسٹریم پر جائے گی وہ خراب ہے. ایگزیکٹلی. تو میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اب یہ نہ ہو کہ جس کو آپ نے پیئرسنگ کرواتے دیکھا ہو تو آپ کہیں کہ یہ جی بائی پولر ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے پیٹرنز کیا تھے, ہماری ایسوسیشن کیا تھی اس چیز کے ساتھ. کیا وہ یہ تھی کہ ہم ڈسٹریکشن چاہتے تھے؟ کیا وہ یہ تھی کہ ہمارے اندر کی مزری اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں باہر سے کچھ فیل ہی نہیں ہوا؟ کیا وہ یہ تھا کہ ہم چینج چاہ رہے تھے؟ تو جو بھی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا وہی جاتا ہے نا ان ساری چیزوں کی طرف, چینج کو لے. اگر ایک بندہ مطمئن ہے اپنے آپ سے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے جا کر اس طرح کی کوئی چیزیں کرنے, وہ تو آلریڈی سیٹسفائیڈ ہے. جب آپ ڈیزیز کو پڑھتے ہیں نا تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہائی اچیورز ہوتے ہیں نا, جتنے بھی لوگوں کو 5-7 لوگ جانتے ہوتے ہیں, ان کے اندر موڈ ڈس آرڈرس کی ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا ڈائگنوزز ہے پاس کہ نہیں ہے, اور ضروری نہیں ہے صرف جس بندے کے پاس ڈائگنوزز ہو وہ بیمار ہے. اس دنیا میں زیادہ تر لوگ انڈائگنوزڈ پھر رہے ہیں, انڈائگنوزڈ. آپ دیکھیں گے بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کا ہم ذکر ہی کریں گے تو شکل ذہن میں آ جاتی ہے, جو اٹینشن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, جو ہر اس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں صرف میڈیا کوریج اور صرف ان چیزوں کی اٹینشن کے لیے, اور وہ کچھ ایسے جملے بولتے ہیں اور کچھ ان کا ڈریسنگ کوڈ ایسا ہوتا ہے جس پہ ٹھیک ہے ایڈلٹس کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ, اس بندے کی لائف کو بہت اچھی نہیں چل رہی, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے جس کو وہ بیچارہ یا بیچاری فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر دکھا رہے ہیں. ایکچولی وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, وہ ایک مینٹل ہیلتھ کی بیماری ہے, جو کی خرابی ہے, جو انڈائگنوزڈ ہے. دیکھیں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آتی ہیں ہماری زندگی میں, پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں. اگر ہماری ہینڈلنگ اچھی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر تو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن کو ہم ہینڈل کر سکتے ہوں. اگر ہم 10 میں سے 4-5 چیزوں کو اچھے سے ہینڈل کریں اس کا مطلب ہے ہماری ہینڈلنگ ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ساری چیزوں میں بہت اچھا ہو, ساری چیزوں میں بڑا ایکسپرٹ ہو, 10 on 10. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف فلموں یا ڈراموں میں ہوتا ہے کہ he is a 10 یا she is a 10. there is no such thing as 10. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ریٹ نہیں کرتا, ان کی تو سیلف اسٹیم بالکل زمین پہ ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں سے میں اس ٹائم پوچھ لوں نا کہ اپنے بارے میں کوئی پوائنٹ آف ویو بتائیں تو آپ سب کی سیلف اسٹیم لو نکلے گی کہ میں اچھا نہیں ہوں, میں بہت برا ہوں, میں نے فیملی کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اچھا بہت ہوں, میں دل کا بہت اچھا ہوں. اٹس جسٹ دیٹ ڈرگ ایڈکشن نے میری پرسنالٹی کو آل ٹوگیدر بدل دی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا. لیکن میڈم حقیقت تو یہی ہے, حقیقت یہ ہے, لیکن آپ مانتے نہیں ہیں. یہ کوئی بھی نہیں مانتا کیونکہ یہ کہنا اچھا لگتا ہے. یہ نا ہمیں کلچر نے سکھایا ہے کہ ڈاؤن ٹو, آپ کو پتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب ہمبل رہنا نہیں ہوتا. ہم نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ وہ جو پریکٹیکل ہے, لاجکس پہ یقین رکھتا ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ کو ہم نے ہمیشہ غلط میننگ اس کے ڈرا کیے ہیں. ہمبل رہنا اب یہ اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہی سارے یہ ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہمبل ہونا. اس کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل ہونا, لاجیکل ہونا. اچھا چلیں اب ہمبل ہونے کو سمجھتے ہیں. تو کلچر نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو جتنا ہمبل ہوگا, جو اپنی جتنی برائی کرے گا وہ اتنا اچھا بندہ ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بات کمپلیٹلی فالس ہے. ایک بندہ جو اپنی تعریف کرے گا وہ صحیح بندہ ہے, یعنی جو اپنے فائدوں, اپنی کوالٹیز کو جانتا ہوگا. ایک اس کے لیے رول آف تھم یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرتے کرتے اپنا نام لیتا ہے نا, اس کا مطلب ہے اس بندے کی سیلف اسٹیم اچھی ہے.
مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ بات کرتے ہوئے اپنا نام لیتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو بات کرتے ہوئے اپنا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بڑا ٹول لے کر آتے ہیں ایک بندے کی سینٹی پر. جی بلی کرنا یہ بڑا ٹول لے کر آتے ہیں ایک بندے کی سینٹی پر. چلیں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, میں یا آپ مل کر پوری دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم کر یہ سکتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں یہ کہے تو ہم اس سے نیگیٹو میننگ ڈرا نہ کریں اپنے لیے. آپ کو اور مجھے اپنا اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں, اور کبھی بھی ہمیں کسی کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کھیلنے نہیں دینا چاہیے, ہمیں الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ باؤنڈری ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کریں, کیونکہ میرا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے خاص. میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں, لیکن میرا اس چیز پر کنٹرول ہے نا کہ میں اپنے آپ کو فلی ڈیٹیچ کر لوں. میرا اس چیز پر کنٹرول ہے نا کہ آپ جو بھی کریں جو بھی کہیں میں اس سے بادر نہیں ہوں گی. آپ سب کا اس چیز پر کنٹرول ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے کہاں پر اوائڈ کرنا ہے, کہاں پر میں نے انگیج کرنا ہے. دیکھیں نشہ جو ہے نا وہ آپ کی نشہ جو ہے نا وہ آپ کی انہیبیشنز کو ختم کر دیتا ہے. تو تب نہیں پتہ ہوتا اس بندے کو, میری وہ باپ ہے سامنے تو ان سے لڑائی ہو رہی ہے, ماں ہے سامنے تو ان سے لڑائی ہو رہی ہے, اس کو گالیاں اس کو گالیاں, اس سے لڑائی, تو نہیں پتہ ہوتا بالکل بھی. اور ایگزیکٹلی اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اس چیز پر. کانشیسلی وہ اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ ٹھیک تب کر سکتا ہے جب وہ نشہ چھوڑ دے گا, جب اس کے ساتھ بات ہو سکے گی. جیسے ہمارے پاس جب آؤٹ ڈورس میں پیشنٹس آتے ہیں نا جن کا ٹریٹمنٹ ہی آؤٹ پیشنٹ کے طور پر ہوتا ہے, تو ہم ان کو نہیں کہتے نشہ بند کریں, یہ کریں وہ کریں, کیونکہ ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک بندہ جو آؤٹ پیشنٹ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے اس نے کل سے یا آج سے ہی نشہ نہیں کرنا, تو ہماری ان کے ساتھ کبھی یہ بات چیت نہیں ہوتی کہ اب آپ نے نشہ نہیں کرنا. ہم ان سے کہتے ہیں دیکھیں جب ہمارے ساتھ سیشن کے لیے آنا نا تو انڈر دا انفلوئنس نہیں آنا, بس. ان کے ساتھ گول سیٹنگز چینج ہوتی رہیں گی, اور اگر یہ بیہیویئر نہ امپروو ہوا تو انڈورس میں آ جائیں گے. لیکن جو زیادہ تر آؤٹ پیشنٹ کے لیے ایٹ فرسٹ پلیس کوالیفائی کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں نہیں کہنا پڑتا نشہ روکیں. وہ خود وہ اس چیز کے لیے فار دا لیک آف اے بیٹر ایکسپریشن سمجھا رہی ہوں, وہ خود اس چیز کے لیے مر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نشہ چھوڑنا ہے, تو وہ نشہ نہیں کرتے. ہم صرف ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جب ہمارے پاس آئیں تو انڈر دا انفلوئنس نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو بات آپ سے کریں گے, ہم جو اپنے 45 منٹ 60 منٹ آپ پہ انویسٹ کریں گے, وہ تھرو کر سکیں ہم, یہ ہماری ضرورت ہے کہ آپ نے نشہ نہ کیا ہو. وہ تب نہیں کی جا سکتی جب آپ انڈر دا انفلوئنس ہو. بتائیں اس بیماری کو کننگ اور بیفلنگ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہی ساری چتر چلاکیاں یہ آپ کو دیتی ہے. میں آپ کی نیت پہ 1% ڈاؤٹ نہیں کر رہی, آپ کی نیت ہوگی نہیں نشہ کرنے کی, لیکن یہ کب آپ کو گھما پھرا کے نشہ کروا دیتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. عثمان صاحب یہی بات ہوئی تھی میری, اور پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے آپ نے کتنا برا مانا تھا میری بات کا. بالکل مانا. آپ کو میں نے کہا عثمان صاحب آپ واپس آئے ہیں دبئی سے, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, آپ سوبر چل رہے ہیں, ابھی تک کوئی نشہ نہیں ہوا. میں حیران بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا 1 ویک اور نکالیں, میں نے سیٹرڈے کو آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے چپ دے کر. یہی بات ہوئی میرے آفس میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے مس, میں سیٹرڈے تک بالکل کلین ہوں تو آپ مجھے چپ دے دیں. سیٹرڈے سے پہلے ہی مجھے خبر مل گئی, تو آپ نے یہاں پر ہی آپ بیٹھے تھے, تو آپ نے مجھے کہا میری آج چپ ہے, تو میں نے کہا آئس کرنے پہ, تو اتنا برا مان لیا کہ مجھے آپ کو لگتا ہے نہیں پتہ چلتا. نہیں ڈرون کی بھی بات نہیں ہے, آپ خود بتاتے ہیں, چیخ چیخ کے بتا رہے. تو عثمان صاحب نے باقاعدہ مجھے گھر جا کے میسج لکھا. کیا لکھا تھا عثمان صاحب؟ کہ آئی فیلٹ انسلٹیڈ. ہوتا یہ ٹیسٹ اسٹروپ ٹیسٹ کہلاتا ہے. بیسکلی یہ آپ کی اس چیز پہ اسیسمنٹ کرتا ہے کہ آپ کی انہیبیشنز پر کمانڈ ہے کہ نہیں, آپ ان کو روک سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ جب بھی آپ یہ گرین بولنے لگیں گے تو آپ کے ذہن میں بار بار یلو آ رہا ہوگا, کیونکہ وہ ورڈ جو ہے نا وہ زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ایکسرسائز سے نا ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری رسپانس انہیبیشن ویکنیس کے کہاں کس اسکیل پر وہ کر رہی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو پھر بھی اس کو پڑھ لیں گے. اس کا نا میرا خیال ہے کچھ 10 سیکنڈز 12 سیکنڈز کا اس کا وہ کٹ آف ٹائم ہے, جو میں دیکھ کر آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں آپ نے یہ پورا ٹیسٹ پڑھنا ہوتا ہے. جس طرح ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اس میں تو ہم سبھی پڑھ لیں گے, اور ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری ایز اے ویکنیس یہ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں.